ڈاکٹر صاحب یہ تو سارے ایسے تذکارے پاک ہیں کہ بس آدمی اس پہ کھو جائے. میں بلا توقع آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں جو ایک پہلو ہے, ہم یہاں تک تو پہنچ گئے زمزم کے حوالے سے, اب ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر, اس عشق کے مرکز کی تعمیر کہ جس کے طواف کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے. دست مبارک کسی اور کے نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جی اسماعیل علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب والا. آج بہت اہم موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا اپنے رب کے قریب ہونا چاہے تو اتنی ہی مشکلات بھی انسان کو برداشت کرنا ہوتی ہیں. ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. بنیاد یہ رکھی ہے کہ میں نے ان سارے آزمائشوں سے آپ کو گزارا ہے اور پھر آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا. یعنی جس پہ اتنی آزمائشیں آئیں وہ امام الناس بنتا ہے, اور جس کی آزمائشیں کربلا تک پہنچ جائیں پھر وہ امام المرسلین بن جاتا ہے. وہ اس ابراہیم کا اور اس اسماعیل کا بھی امام بن جاتا ہے. تو اب وہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی, معمار کعبہ جو ہیں وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ہیں, دونوں نے اسے تعمیر کیا ہے. اور کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے آپ نے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, کہ مولا اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلے اس شہر کے امن والا بننے کی دعا کی ہے, اور پھر یہ دعا کی ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, کہ پھر یہاں رہنے والے کو جو اہل بلد ہیں انہیں اپنی جناب سے خاص معیشت عطا فرما, ایسا رزق عطا فرما جو اس وقت کائنات میں تو کسی اور کو نہ عطا فرماتا ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دونوں نے کعبے کو تعمیر کیا ہے. اور یہ کعبے کی تعمیر کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں ہستیوں کا انتخاب فرمایا ہے. حضرت ابراہیم کی نسل میں سے کوئی اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوا, آپ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر گئے ہیں, اور پھر یہ خاص طور پر دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, کہ ہم دونوں کو اپنی جناب میں وہ خاص نعمت عطا فرما جس کا تو نے قرآن میں یہ اعلان بھی کیا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, کہ اللہ کی بارگاہ میں جو اسلام قبول ہے وہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے, خلوص نیت کے ساتھ جب انسان جھکتا ہے میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اب یہ دعا جب حضرت ابراہیم نے کی, حضرت اسماعیل نے اس پہ آمین کہا, میرے رب نے پھر ایسے قبول کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی نسل سے وہ لوگ پیدا فرمائے جو توحید کے وارث بنے ہیں, اور حضرت اسحاق کی نسل سے وہ لوگ پیدا فرمائے جو رسالت کے وارث بنے ہیں. حضرت یعقوب, پھر حضرت یوسف, اور پوری نسل آگے چلی ہے. پھر بنی اسرائیل ساری یہاں سے جو ہے, جی بنی اسرائیل رسالت کے وارث, بنی اسماعیل توحید کے تا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے آپ کو توحید اور رسالت دونوں کا جامع بنا دیا, اور اب قیامت تک یہ اعزاز جو ہے کعبے کی تعمیر کے صدقے, اور وہ جو دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک, یہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مادی کوئی فائدہ اپنے رب سے مانگا نہیں ہے, یہ رسالت کا تقاضا ہی نہیں ہے. ہر رسول یہی کہتا ہے ان اجریہ الا علی رب العالمین, یہی مانگا کہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے, اب اپنا وہ رسول, خاص رسول, عظمتوں والا, وہ میری نسل میں سے اور اس بیٹے کی نسل سے عطا فرما. اصل تو یہ شرف اسماعیل علیہ السلام کو ملا نا, اسماعیل بات یہ ہے. اچھا اب بات اس میں ایک اور ذرا تذکرہ پاک ساتھ ساتھ ہو جائے کہ ذبح عظیم کی ابتدا آپ سے ہوتی ہے, چونکہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہم نے تھوڑا سا گفتگو اس پہ کر لی ہے, اور اس کی انتہا میں کربلا میں نظر آتی ہے. تھوڑی سی گفتگو آپ پھر تبرکاً انشاءاللہ جو ہے علامہ صاحب سے جو گفتگو کرتے ہیں اس بارے میں. جی اس حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہمیں قرآن میں سورہ صافات میں نظر آتی ہے کہ آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا اور اللہ رب العزت نے اسماعیل کی جو خوشخبری دی اس میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, کہ میں تمہیں ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا کہ جب وقت آئے گا صبر کرنے کا تو وہ زمانے کے لیے مثال بنے گا کہ صبر ہوتا کیا ہے. اور ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, کہ اسماعیل جو ہے نا وہ اپنے وعدے کا سچا ہے. کون سا وعدہ سچ کر دکھایا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں واضح کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ,
تو آپ نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو یہ آپ کا غلام حلیم ہونا، یہ دراصل آپ کو والد گرامی سے بھی یہ صفت ملے دی، کیونکہ قرآن عزیز نے 2 مرتبہ یہ ارشاد ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ حضرت ابراہیم میں جو حلم ہے شاید وہ کہیں اور نظر نہیں آتا، وہی آگے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذات۔